تم زمین پہ ظلم لکھو ہم آسمان پہ انقلاب لکھیں گے. دبے گی کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے, رکیں گی کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے. گریٹ انصار بنی سے موجود ہیں. سر, خدمت کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ بچے کو جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, کیا بچوں کو بیچا جاتا ہے؟ اس حوالے سے سیما, ناز نے اور کلثوم نے بھی پوچھا تھا, تو ہم چاہیں گے کہ 103 پہ آج آپ کھل کے آپ بتائیں گے کیا اس کی سچائی ہے. جی سر. حقیقت یہ ہے کہ جو بچوں کو اڈاپشن ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایک قانون ہے, اس قانون کے مطابق ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دیا جا رہا ہے اور یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. جی سر. اب جو ہمارے یہاں اکثر مارننگ شوز کے اندر بچے بڑھتے ہیں, ان کو جو خریداری ہوتی ہے, ان بچوں کی قیمت لگتی ہے 10-10 لاکھ روپے آن ریکارڈ. دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں 10 لاکھ لیتا ہوں شیورٹی کے نام پہ. جی. بچے کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی. جس نے 10 لاکھ کا خریدا ہے وہ اس کو آگے 12 لاکھ کا بیچ دے گا, وہ آگے اس کے گردے پھیپڑے آنکھیں نکال کے وہ 15 لاکھ کا بیچ دے گا اور اس بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اور ایڈاپشن یہ نہیں ہے. ایڈاپشن تو یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بچہ ہے جس کا کوئی ہے نہیں, اس کو آپ کس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ ایک ماں کے بچے کو, ایک باپ کے بچے کو. اور یہ آ کہاں سے رہے؟ اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھتے ہیں کہ یہ بچے آتے کہاں سے ہیں اور پھر یہ کس کو دیے جاتے ہیں اور پھر یہ واپس کہاں جاتے ہیں؟ پھر ایسا تو نہیں کہ اس سے آگے بک رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ ریٹنگ کے لیے رونے کی بھی ریٹنگ ہے, تو رو کے بیچ کے بچوں کو تماشا لگا کے, یہ جب تک نہیں رکے گا. میں اس ملک کا شہری ہوں, اس ملک کا باسی ہوں جہاں بچے بکتے ہیں, تو لعنت ہے ہمارے اوپر اور ہماری قوم کے اوپر لعنت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بکتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آنکھیں نکلتی ہوں گی, ان کے گردے نکل کے آگے بک رہے ہوں گے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اور انصار سے اگر بات کی جائے, بیچا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اسے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ واٹ یو تھنک؟ اس کا سب سے بڑا علاج تو یہ ہے کہ ایسے پروگرام نہیں ہونے چاہیے. اس ریٹنگ کے لیے ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, پورے معاشرے کو ہم تباہ کر رہے ہیں. ریٹنگ اپنی جگہ ضروری ہے, آپ کا کاروبار ہے, لیکن آپ بچے بیچ رہے ہیں, آپ گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا تماشا لگا رہے ہیں. آپ لڑکی گھر سے بھاگی ہے, اگر انصار بڑھنی کے پاس آتی ہے تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اسے سمجھاتا ہوں, اس کے والدین کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ نکل آئی ہے تو آپ اس کو ایڈمٹ کرو کہ بھئی ہاں ایسی غلطی ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتے آپس میں ملنے کے لیے تو ہم بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, قاضی کو نکاح کرواتے ہیں, جو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ اس کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ 5 دن اس لڑکی کا تماشا لگاؤ گے, اور ایسی 6 طلاقیں میں کروا چکا ہوں, ان کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں, ایسی لڑکیوں کو بدنام کیا گیا ہے, جس کے بعد لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ریشیو بہت بڑھ گیا تھا, اس لیے کہ وہ سوچتی تھیں کہ بھئی فلانی جگہ چلے جاؤ, وہاں وہ لے کے اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھیں گے, کچھ اداکار آئیں گے, کچھ اداکارائیں آئیں گی, تماشا لگے گا, ایسی شادی تو ہو ہی نہیں سکتی. اور ایسی کئی طلاقیں ہو رہی ہیں کہ جن کی اس قسم کی شادیاں کرائی گئیں, یہ تماشے لگائے گئے. ہمیں ان تماشوں کو روکنا ہوگا. ٹھیک ہے جناب, ہمیں ان تماشوں کو روکنا ہوگا.